بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اور مال میں فرق۔ علم اور مال میں بنیادی طور پر دو فرق ہیں۔ نمبر ایک، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ علم اور مال میں فرق ہے۔ وہ یہ کہ مال کو جتنا خرچ کرو گھٹتا ہے۔ ہم نے دیکھا مال انسان خرچ کرتا ہے، 1000 میں سے 100 خرچ کرے گا، تو جب 100 خرچ کر دیا تو پیچھے 900 بچ گیا نا۔ تو 1000 میں سے 100 خرچ کرنے سے کمی آ گئی۔ مال کو جتنا خرچ کرو گے اتنا گھٹتا چلا جائے گا، اور اس کے برعکس علم کو جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر علم گھٹ جایا کرتا تو جو حافظ قرآن قرآن شریف پڑھانے بیٹھتا ہے اور شاگردوں کو قرآن کریم سکھلاتا ہے، تو جب وہ کسی کو اپنے شاگرد کو 1 آیت 2 آیت تلاوت سکھلا دیتا، تو اگر علم کم ہوتا اور علم گھٹتا ہوتا تو اس حافظ قرآن کے قرآن کریم پڑھانے سے جتنی آیات کسی کو سکھلاتا اتنی آیات خود بھولتا چلا جاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی حافظ قرآن کسی کو قرآن کریم سکھلاتا ہے تو جتنی دفعہ دہراتا ہے اور شاگرد کو پڑھاتا ہے اتنا اس کا اپنا قرآن کریم پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم اور مال میں ایک فرق تو یہ ہے کہ مال کو جتنا خرچ کریں گے اتنا کم ہو جائے گا، اور علم کو جتنا خرچ کریں گے اتنا مضبوط ہو جائے گا۔ دوسرا فرق، علم عالم کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی صاحب مال کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے معاشرے میں دیکھا، جس کے پاس مال آ جاتا ہے اس کے ساتھ ٹینشنیں بھی آ جاتی ہیں، پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اب میں اس مال کو کیسے سنبھالوں، کہاں سنبھالوں، کہیں کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی دشمن آ کر کے مجھ سے میرا مال نہ چھین لے۔ بینک کی طرف جائے گا، مضبوط تالوں کا انتظام کرے گا، یہاں تک کہ اگر مال گھر میں رکھ لیا تو رات نیند بھی سکون کی نہیں سوئے گا کہ کہیں چور نہ آ جائے اور میرا مال نہ اٹھا کر کے لے جائے۔ جبکہ علم عالم کی حفاظت کرتا ہے، علم عالم کو بتلاتا ہے کہ یہ تیری کامیابی کا راستہ ہے، اس راستے سے بچ جا، یہ تیری ناکامی کا راستہ ہے۔ تو علم قدم قدم پہ عالم کی رہنمائی کرتا ہے، علم قدم قدم پہ عالم کو پھسلنے سے بچاتا ہے، علم قدم قدم پر عالم کی رہنمائی کرتا ہے جس سے وہ مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ جبکہ مال جب آتا ہے تو ساتھ مصیبتوں کو لے کر کے آتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ حلال مال عطا فرمائے اور کمانے کا ذریعہ حلال ہو تو پھر وہ مصیبتیں اور ٹینشنیں تھوڑی لاتا ہے، بہرحال لاتا پھر بھی ہے۔ مال کو حفاظت کرنے کی جو ٹینشن ہے وہ تو رہتی ہی ہے بہرحال۔ جیسے آج دیکھ لیں دنیا کے پاس کس قدر مال ہے، چائنا میں، اٹلی میں، جتنے بھی یورپین ممالک ہیں کتنا مال ہے۔ اللہ عز و جل نے کرونا وائرس کی صورت میں عذاب بھیجا،
اب وہ چاہتے ہیں لوگ کہ ہمارا مال خرچ ہو جائے، بیماری سے ہم بچ جائیں، اس وائرس سے ہم بچ جائیں، لیکن نہیں بچ پا رہے، نہیں بچ پا رہے۔ حرام طریقے سے مال کمایا تھا، آج وہی مال وبال جان بن گیا، آج وہی مال پریشانی کا سبب اور ذریعہ بن گیا۔ اللہ عز و جل ہمیں علم نافع عطا فرما دے۔